حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین قضاوت کرنے والے وہ جو ہے علی ہے قرآن کے روح سے. اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ہے شجاع علی ہے. سب سے زیادہ شجاع سائنسدان ہے وہ جو ہے علی کا ہے. جناب حمزہ وغیرہ سب سے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے وہ جو ہے علی ہے. رسول اسلام نے فرمایا اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی جو ہے ایسا ہے کہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے خود بھی عمل کر رہا ہو اور اس کے لیے بھی جو ہے حکمت عملی ضروری ہے. یعنی معروف وغیرہ کر رہا ہے کر رہا ہے نیکی کی دعوت دے رہا ہے برائی سے روک رہا ہے اس کے لیے بھی حکمت عملی ضروری ہے. صرف بولنے سے نہیں ہوتا. بات سوچتے ہیں کہ بس بول دو 5 منٹ بول دو سمجھتے ہیں کہ حق ادا کرتے ہیں. نہیں حکمت عملی کے ذریعے جو ہے تمام چیزوں. اور فرمایا کہ قضاوت کرنے والے جو ہے وہ سب سے بہترین قضاوت یعنی فیصلہ کرنے والے جو ہے وہ علی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے صرف قضاوت کے سلسلے سے اگر ذکر کیا جائے دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے کہ اگر جو ہے حد جاری ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے مولا علی کوئی مروت نہیں کرتے. اپنا مسئلہ ہے ذاتی مسئلہ ہے. اگر جو ہے کوئی مولا علی کو برا بھلا کہہ دے وہ جو ہے اہل بیت ہے خاموش بھی رہ گیا. اس وقت گزر کرتے معافی کر دیتے اہل بیت. لیکن جہاں حکم الہی کا مسئلہ ہوگا تو پھر جو ہے یہاں پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ الگ الگ ہے. ضروری ہے کہ انسان جو ہے سمجھے بھی ہے. بعض جو ہے مثلا جسے مستحب امور ہے بعض انسان نہیں غور کرتا. اگر جو ہے کسی مستحب امور کو مثلا نمازی بھی ہے کسی مستحب امور کو انجام نہ دے تو بعض جو ہے کیا ہے بہت جلدی فیصلہ کر دیتے کہ نمازی باقی لوگ. آج چیزیں ہیں آج جو ہے مکروہات ہے نہ کرے تو بہتر ہے اس سے بچنا چاہیے. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے حکم صادر ہو جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہے باطل ہو گیا. یا مثلا جو ہے بعض امور ایسے ہیں کہ اگر یہ انجام دے تو پھر اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. تو جو قضاوت مولا علی نے کیا ایک دو قضاوتی کے سلسلے میں سنا دے ہے نا پڑھ دیجیے سلوات سنا دیتے. کہ دو افراد جو ہے ایک شخص کے پاس آئے اور آنے کے بعد 4 درہم یا چند درہم رکھ دیا. وہ بھی جو ہے بڑھیا تھی مومنہ تھی اس کے پاس رکھ دیا. کہا یہ امانت کے طور پہ رکھو اپنے پاس. جب ہم دونوں افراد آئیں تو پھر جو ہے ہمیں دے دینا. ہاں ٹھیک ہے. یہ 2 افراد جو ہے امانت اس کے پاس رکھ دیا درہم رکھ دیا کہ جب ہم دونوں آئیں گے تو پھر لے لیں گے واپس. چلے گئے. ایک شخص آیا اور آ کر لے کر چلا گیا تو اب جو ہے دوسرا شخص پہنچا. جب دوسرا شخص پہنچا تو اس نے کہا کہ وہ تو لے کر چلا گیا لیکن وہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں چاہیے. تب اس عورت نے کہا کہ چلو مولا علی کے پاس اب جو ہے مولا فیصلہ کریں گے. اب جب مولا کے پاس پہنچے تو مولا نے سوال کیا. تو ضعیفہ بڑھیا نے کہا کہ مولا یہ 2 افراد آئے تھے اور آنے کے بعد چل دیا ہمارے پاس رکھ دیا تھا امانت کے طور پہ اور کہا تھا کہ ہم جب دونوں آئیں گے
تو واپس دے دینا. اب یہ لے کر چلا گیا, یہ جو ہے مانگ رہا ہے, دیا نہیں. تو پھر جو ہے مولا علی نے فیصلہ کیا کہا کہ یہ حکم صادر تھا کہ جب دونوں آئیں تب جو ہے دیا جائے گا, دونوں آئیں گے تب دیا جائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لے کر گیا تھا وہ بھی آج وہ بات واضح ہو گئی نا. حضور وہ آپ جو ہے تم نے لیا ہے, پھر جو ہے دونوں کی موجودگی میں مولا علی حکم دیں گے اور اسے دیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے فیصلہ کیا. یا مثلاً ایک آقا اور ایک غلام تھا نا, جب چلے تو کیا ہوا, جو غلام تھا وہ کہنے لگا ہم آقا, اور جو آقا تھا وہ کہہ رہا ہم ہیں, لیکن جو غلام تھا وہ کہہ رہا ہم ہیں. آقا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لاؤ پانی تاکہ نہانے راستے میں غسل کریں, اور جو غلام ہے کہہ رہا ہم آقا ہے, تم لاؤ پانی ہمارے لیے, ہے نا, تم جو ہے ہمارے لیے ہے نا ناشتے کا اہتمام کرو. آقا غلام سے کہہ رہا ہے, غلام کہہ رہا نہیں تم جو ہے ہمارے غلام, ہم آقا ہے, تم جو ہے ہمارے لیے جو ہے ناشتے کا انتظام کرو, ہمارے لیے جو ہے یہ سامان لاؤ, ہمارے لیے پانی مہیا کرو. بہرحال مختصر یہ کہ دونوں نہیں نہا. اور جو ہے فیصلہ کہاں پہنچا, مولا علی کے پاس. سب سے اہم ہے نا, پھر مولا علی نے کمبر کو حکم دیا, کہا کہ دو سوراخ کر دو, اور کہا کہ دونوں سر جو ہے اس میں ڈالیں, دونوں سر جو ہے. لیکن جو غلام تھا وہ بھی اطمینان کے ساتھ, اب ادھر مولا علی نے فوراً حکم دیا کہ جو غلام ہے اس کا سر تن سے جدا کرو. فوراً جو ہے غلام نے سر کو کھینچ لیا. مولا نے سوال کیا, کہا مولا اب ہم تسلیم ہو گئے. پڑھیے صلوات محمد والے. تو معلوم یہ ہوا جہاں پہ بھی اس طریقے سے ہو, یا جو ہے حد الہی جو اللہ کا حکم ہے, اگر حد جاری کرنے کا جہاں ایسا موقع ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں اگر جو ہے جیسا کہ روایت میں ہے کہ اگر جو ہے کوئی جرم انسان سے ہو جائے اور کرنے کے بعد جو ہے خود امام معصومین علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد اقرار کر لے کہ مولا ہم سے جو ہے یہ خطا ہوئی ہے, تو پھر جو ہے اب جو ہے امام کو اختیار ہے, امام کو اختیار ہے کہ چاہے تو امام جو ہے اسے معاف کر دے یا پھر جو ہے اس پہ حد جاری ہو. لیکن جو ہے اگر خود جو ہے اقرار نہ کرے, اب گواہیوں کی وجہ سے جو ہے اس کا جرم ثابت ہو, تو اب جو ہے امام معصومین علیہ السلام جو ہے اس پہ حد جاری کرے, یعنی جو حکم الہی ہے. لیکن جہاں پہ جو ہے یہ حد الہی کا مسئلہ ہے, جہاں کچھ ذاتی مسئلہ ہو تو پھر امام معصومین علیہ السلام جو ہے اسے معاف کر دیتے ہیں. امام معصومین علیہ السلام جو ہے اسے درگزر کر دیتے ہیں. یا مثلا جو ہے جنگ صفین کے موقع پہ بھی دیکھ لیں کیسے کیسے افراد تھے, تو جو ہے امام کا بھی چاہنے والا بہت سے افراد تھے. جو سامنے تھا جب برا بھلا کہا تو امام کا جو چاہنے والا تھا اس نے بھی کہا کہ امام نے جو ہے فوراً اسے روک دیا. امام نے جو ہے اسے روک دیا, کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ جو دشمن ہے تمہارا وہ تمہیں جو ہے گالی دے, لہذا تم بھی اسے گالی دو. ایسا نہیں ہے نا. چھٹے امام سے بھی روایت ہے نا کہ امام جب گزر رہے تھے, ایک شخص تھا امام کا چاہنے والا, متوجہ ہے نا, پڑھے گھبرا نہیں رہے ہیں, امام کے ساتھ بھی تھا اور غلام بھی تھا. ایک شخص امام کا صحابی چاہنے والا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے امام کا غلام تھا. تو راستے میں رک گیا, کوئی منظر دیکھنے لگا ہوگا, ہریالی وغیرہ تو دیکھنے لگا, اپنا رک گیا, پھول دیکھا ہوگا رک گیا, اور یہ جو ہے امام آگے جا رہے ہیں, صحابی جو امام کا چاہنے والا وہ بھی امام کے ساتھ. بہرحال کوئی منظر وغیرہ دیکھا ہوگا, کوئی بھی ہرن رک گیا ہوگا, یہ سب اپنی طرف سے کر رہے ہیں. بس رک گیا تھا تو کچھ دیکھا ہوگا تبھی تو رکا ہوگا, ایسے ہی تھوڑی کھڑا رہے گا, کچھ دیکھا ہوگا رک گیا ہوگا. تو جب آگے بڑھ گیا تو پھر جو ہے جو امام کا صحابی تھا اس نے جو ہے اسے برا کہہ دیا, یعنی زنازادہ کہہ دیا. جیسے ہی کہا اب امام جو ہے ناراض ہو گئے. امام نے سر پکڑ لیا, کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہو, ہم نے نہیں سوچا تھا کہ تم جو ہے ایسا کرو گے. تو فوراً کرنے لگا مولا وہ جو ہے ارے وہ جو ہے سندھ کا ہے اور یہاں کا ہے وہاں کا ہے, وہ جو ہے
مسلمان نہیں ہے، ہمارا غلام ہے، لہٰذا ہم نے کہہ دیا اسے۔ تو امام نے کہا جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو نا، جو جس مذہب پہ ہو اور اس مذہب کے مطابق جو اس کا نکاح ہوا، عقد ہوا، تو پھر اسے جو ہے سیدھا سادہ نہیں کہا جائے گا، اس کا اپنا مذہب ہے، اس مذہب کے مطابق جو ہے ہوا ہے، لہذا صحیح ہے۔ تب امام نے کہا کہ اب جو ہے چلے جاؤ، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ اس نے کہا کہ مولا ہم نے کہہ دیا، کہا کہ نہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ تمہاری زبان میں طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، زبان میں طہارت نہیں ہے۔ امام وقت کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی زبان میں طہارت ہو۔ بڑی صلوات محمد والا، تو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں۔ یا جناب قمر سنتے رہتے ہیں نا، جناب قمر جو ہے ان کے بارے میں تھا کہ مولا علی موجود ہے، جناب قمر بھی ہے۔ ایک شخص گزرنے لگا، جناب قمر کو جو ہے گالی دے دیا۔ آپ جب گالی دیا تو جناب قمر جو ہے کھڑے ہو گئے، چاہ رہے تھے کہ ہم بھی جواب دیں، تب جو ہے مولا علی نے فوراً روک دیا، کہا کہ قمر بیٹھ جاؤ۔ خاموش ہو گئے، جو خاموش ہو گئے تو جناب قمر نے کہا کہ مولا نے جو ہے گالی دی تھی، تو کہا امام نے کہ تو چاہ ہی رہا تھا کہ تم بھی گالی کے جواب گالی سے دو، لہذا جو ہے تم خاموش ہو گئے، وہ خود ہی جو ہے شرمندہ ہو گئے، وہ تو چاہ ہی رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور شیطان جو ہے وہ ناراض ہو گیا۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ قضاوت جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فیصلہ صادر کیا، ایک اور سن لیجیے قضاوت کا، پھر کہیے گا تو 4-5 پڑھ دیں گے، مختصر سن لیجیے۔ ایک شخص کو مار دیا، سر پہ مار دیا، جب سر پہ مار دیا تو اب جو ہے اشارہ کرنے لگا، اور گھر پہ جا کر مطلب اشارے میں یہ کہا کہ ایسا سر پہ مارا ہے کہ اب جو ہے دکھائی نہیں دے رہا، سننے کی طاقت بھی چلی گئی، جا کہا کہ اب ایسا مارا ہے کہ بول بھی نہیں پا رہے، گنگے ہو گئے۔ اب اس کے گھر والوں نے کہا کہ دیت دو، نے جو ہے سر پہ مارا ہے، آنکھ کی روشنی چلی گئی، سننے کی طاقت بھی چلی گئی اور وہ گنگا ہو گیا ہے، لہذا جو ہے دیت دو۔ اب جو ہے لوگ لے کر آئے مولا کائنات کے پاس۔ مولا نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا بس یوں مارا تھا کہ اس کے سر پہ جو ہے چوٹ لگ گئی، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو دکھائی نہیں دیتا، جب سے تم نے مارا، مارنے کی وجہ سے آپ کی روشنی چلی، اور کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے گنگے ہو گئے، بول ہی نہیں پا رہے، سن ہی نہیں پا رہے۔ تو مولا نے کہا کہ جب ایسا ہوا ہے تو بہرحال دیت تو ہے۔ اس نے کہا مولا جو آپ کہیے حکم دیجیے، دیت دے دیں گے، لیکن جو ہے یہ تو معلوم ہو جائے کہ یہ کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹی کہہ رہا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اسے جو ہے لے جاؤ، جب دن نکلے قریب 12-1 بجے سورج جب نکلے تو اس سے جو ہے کہو کہ آنکھ جو ہے سورج کی طرف کرے، اور اگر جو ہے پلک جو ہے چھپکنے لگے تو پھر سمجھ لو کہ دکھائی دے رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ سن نہیں پا رہا ہے، تو امام نے کہا کہ کوئی چیز جلا کر دھواں جو ہے اس کے ناک میں دو، اگر جو ہے آنکھ سے پانی نکل جائے، آنکھ سے پانی نکلنے لگے، آنسو نکلنے لگے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد مسئلہ یہ گنگا بول نہیں پا رہا، یہ کیسے معلوم ہے؟ اچھا یہ سب تو آج کا دور نہیں، 1 منٹ میں معلوم ہو جائے گا مشین وغیرہ سے، یہ سب جو ہے مولا نے جو ہے 1400 سال پہلے بتا دیا، آج کل نہ آسان ہے بتا دیں گے، لیکن اس وقت بات مولا کیسے معلوم ہو کہ یہ جو ہے گنگا ہے؟ تو امام نے کہا کہ اس کی زبان پہ جو ہے سوئی کے معنی کوئی چیز چبھو، اگر جو ہے خون کالا نکلے پھر سمجھ لو کہ یہ گنگا ہے، لیکن اگر سرخ نکلے تو پھر یہ جو ہے جھوٹا ہے۔ اور یہ سوالات محمد تو اس طریقے سے جو ہے
حالانکہ کائنات حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فیصلہ کیا، لیکن اللہ پوچھے تھی وہی جو ہمارے کائنات کے مسئلے کو فضیلت کو جانتے تھے، جیسا کہ دشمنوں نے کہا تھا حسین کو جو قتل کیا ہے، والد کی دشمنی ہے، حافظان نے جب جڑا ہوا قتلہ کربلا سے پہنچا، اور جو ہے جب دوسرے میں پہنچا مارا محرم کو ایک بچہ کو آتا وہاں پہ کوئی پھر جو ہے شام کی طرف جب روانہ ہونے لگا تو بعد کوفے میں بیٹھ کے جو جاننے والے تھے سلیمان کی سب خدائی وغیرہ سب تھے، تو جو دشمن تھے یہ خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چاہنے والے جو سر ہے اس سر کو ہم سے چھین لیں، لہذا جو ہے جب قافلہ روانہ ہوا شام کی طرف تو اب شام ہو گئی، راستے میں شام ہو گئی، تو اب جو ہے وہ خوف زدہ تھے کہ رات میں ایسا نہ ہو جو چاہنے والے ہیں وہاں کے آئیں اور آنے کے بعد جو ہے وہاں سروں کو ہم سے چھین لیں، خوف زدہ تھے، اس لیے لے کر جانا تھا شام تک کے دربار تھا۔ تو دور دیکھا کہ یہ تو روشنی شام ہو گئی تھی، دور دیکھا ہے کہ روشنی ہے قریب ہے، تو کیا دیکھا ایک راہب تھا، راہب کا ڈھیر تھا، اس میں عبادت کر رہا تھا۔ لوگ وہاں پہنچے اور جب پہنچے تو یہ کہا کہ دیکھو رات ہو گئی، ہم چاہتے ہیں کہ آج رات جو ہے تمہاری عبادت خانے میں ڈھیر میں گزار دیں، صبح جو ہے ہم چلے جائیں گے۔ اس راہب نے بہت غور سے دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ دیکھ رہا ہے کہ کٹے ہوئے سر مبین علیہ السلام ہے، چند بیٹیاں ہیں جو عجیب ہے، اور ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں سادار پاؤں ہے۔ اس نے جب اس منظر کو دیکھا تو پھر اس نے فیصلہ یہ کیا کہ دیکھو اتنی جگہ نہیں ہے، جو یہ بیویاں عورتیں ہیں اور جو یہ سر ہے موٹے نظام کی بلند ہے، ایسا کرو یہ سر جو ہے ہمارے گھر میں رکھ دو، بیویوں سے کہہ دو کہ وہ جو ہے گھر آ جائے، اور باقی تم جو ہے باہر کو نگرانی کرتے رہو۔ اب جو ہے جو سر اس کے گھر میں رکھا گیا تو بہت غور سے دیکھنے لگا، بیویوں کی طرف دیکھا تو کہا ان سے تو کوئی سوال کیا نہیں جا سکتا، سر کی طرف دیکھا اور سوچ رہا تھا کیا دیکھا ایک شخص ہے لیکن اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں سادار پاؤں ہے۔ یہ سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے جو ہے نیند آ گئی تو اب خواب میں کیا دیکھتا ہے، یہ آواز بلند ہوئی ہے، ابھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے، آسمان سے باریاں آ رہی ہیں، بیویاں آ رہی ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ چند بیویاں آ رہی ہیں اور جو ہے لیکن آواز اس کے بعد جب آنکھ کھلی بس صرف ذرا جب آنکھ کھلی تو تمام جو ہے شاگردوں کو بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد افسر حسین کے پاس آیا اور آنے کے بعد جو ہے سوال کر رہا ہے کہ ایسا یہ بتا کچھ کون ہے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کٹا ہوا سر ہے، کہیں کٹا ہوا سر بولتا ہے۔ راہب نے کہا نہیں، ہمیں معلوم ہے یہ سر بولے گا جب سوال کیا تو آواز آئی کہ انا کشان، میں پیاسا ہوں، انا غریب، میں غریب ہوں۔ اس کے بعد میں سوال کیا کہ ایسا یہ بتا حسب نسب کے بارے میں سوال کیا، انا سکیل الغلام، انا جو ہے ابن فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ پھر داداؤں کا اتنا سننا تھا، تو راہب جو ہے رونے لگا، اللہ سید سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد کہا ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم ظالموں کو بند کر دے۔ سید سجاد نے روکا، کہا نہیں ابھی بہت سخت ہمارا امتحان ہے۔ اجنبی شہزادی زینب چمک گئی، کربلا کی طرف رک کر کے
دیتی ہے بھیا عباس میرا بھائی عباس جو ہے ان پہ بھی ہم کے رحمت پروردگار اس مقدس اعمال کو قبول فرما کریم پرستان عالم کی پریشانی کو دور فرما پروردگار تعبیر فرما ان کے عوام کو سلام سماعت فرما اور جو ہے اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات جتنے بھی مرحومین ہیں وہ اسلام